السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں نئے ہارر واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں اور اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دیں۔ دوستوں، میرے آج کے ہارر واقعے کا ٹاپک ہے خوف۔ میں واقعہ آپ کو سناؤں گی انہی کی زبانی جنہوں نے واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا، لیکن سب سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے نئے واقعات کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں مہرپور گاؤں جانے کے لیے بس سٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس سٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یک بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ نور پور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی، شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نور پور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نور پور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس سٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش میں لے جائے گا، مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نور پور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیاباں نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدہ پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی میں میری ٹانگیں کپکپانا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اضطراب کے مارے بے چین ہونے لگ گیا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہیولا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آ رہی تھی۔ آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھول گیا کہ مجھے نور پور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چلا گیا۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپکپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹھرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی، آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نظر نہیں آئے۔ بیٹا، میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا۔ اوہ میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے پاگل ہو کر میں دوڑ رہا تھا۔ شاید اسی بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے ہو؟ شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں۔ نور پور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، نور پور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا، کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ چلو آؤ میرے پیچھے، مجھے بوڑھے نے کہا۔
और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज तौर पर इसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी। मैं बावजूद कोशिश के इसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने आवाज़ें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हेवले की तरह मुझे नजर आ रहा था। मैंने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बितके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ इस हेवले को भी देख रहा था जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। इसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर घटाघट पीने लग गया। पानी का जायका मुझे ज़रा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टॉर्च की रोशनी में देखी तो फौरन कह आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर कह की और सारा खून बाहर निकाल के रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा जो मेरी कैफियत देखकर कह के लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लपेटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे उसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रिस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड्ढे थे। ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी और इसके गलीज चेहरे को और भयानक। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टॉर्च हाथ में लेकर चीखता चिल्लाता सिमत का तायुन किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था जहाँ भागा जा रहा हूँ वह जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियाँ मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सख्त खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी गड्ढे नुमा चीज में जा गिरा और सांस रोक कर बेसुध हो गया, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। जब से भागा था तब से वह शैतानी बला नजर नहीं आई थी। मैं गड्ढे में दबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टिक टिक सुनाई देने लगी जो एक बार फिर मेरी तरफ पड़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खून के खड़े हो गए थे। जी करता था जोर जोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता है, मगर जिंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर ये कहानी अपनी मर्जी का इख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके गड्ढे में रोशनी की तो नया धचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो गड्ढा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लम्स महसूस करके समझ गया ये वही शैतानी बला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी न निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। इसने मुझे तिनके की तरह घड़े से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसने एक लंबा कहका लगाया और बोला, मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है। मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है। तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा था मगर इसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। इसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आज़ाद करवाई और एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नज़र कब्रिस्तान में आगे दरख्तों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मानद टहनियों पर बैठे मुझे घूर रहे थे। इनकी उल्लुओं जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बला का तिलस्म था जो मेरी ताकत को शल कर रहा था। इस इसना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिर कर उठा और खड़ा हो गया।
سامنے جو دیکھا تو ایک بارش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچے نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے، پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو اللہ ہو۔ میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے باختہ حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے، دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے سکون میں رکھا کرو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کی چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا، بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے ایک قمیض اور شلوار وغیرہ لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی، صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہی چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بے تاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر، آج سبق کہاں سے شروع کریں؟ تو میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد دہرا رہے تھے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی مزید سٹوریز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔